محفل کا حسن تو بالا ہو گیا، مرشد کریم مسند صدارت پہ تشریف فرما ہو گئے، جانے جانا آ گئے، کمال ہو گیا محفل کا حسن۔ اب سامنے مرشد ہوئے تو زبان تے گلہ حضور دی ہوں گی۔ آپ دیکھیے حسن کتنا بڑھے گا کہ زبان پر حضور کی باتیں ہوں اور سامنے دیدار مرشد ہو تو باتیں پھر کیسی ہوں گی، وہ باتوں میں کتنا حسن پیدا ہو جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بڑھائے اور انہوں نے بھی 4 مہینے حرمت والے بڑھائے۔ انہاں مہینیاں دے اندر اللہ نے اپنا محبوب زمین پہ نہیں بھیجا۔ پھر 5واں مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے اندر قرآن آیا، اس مہینے بھی اللہ نے اپنا محبوب نہیں بھیجا۔ ہفتے دے 7 دن بڑھائے، انہاں دیاں دے وچوں سید الایام جمعے دا دن بڑھایا، جمعے دے دن بھی اللہ نے اپنا محبوب نہیں بھیجا۔ ہفتے دا دن اللہ نے یہودیاں نو دیتا ہے، محبوب نہیں بھیجا۔ اتوار دا دن اللہ نے عیسائیاں نو دیتا ہے، رب نے محبوب نو نہیں بھیجا۔ سوموار دے دن نو اللہ نے اپنے محبوب نو زمین تے بھیج کے زمانے نو دسیا ہے کہ کوئی زمانے تے اے نہ آکھے کہ مہینیاں دی وجہ تو مصطفیٰ دی شان بڑی یا دنہ دی وجہ تو آمنہ دے لال دی شان بڑی۔ اللہ فرماتا لانا مہینے دی شان والے مصطفیٰ دی وجہ تو نیندے دی شان والے مصطفیٰ دی وجہ تو۔ اللہ رب العزت نے ربیع الاول دا وکھرا مہینہ میرے نبی واسطے چنیا اور اس ماہ مبارک دے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو روئے زمین تے بھیجیا۔ اور اللہ رب العزت نے دنہ دے وچوں خوبصورت دن سوموار دا دن اللہ رب العزت نے میرے محبوب واسطے چنیا، جس دن دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو روئے زمین تے بھیجیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارک آئی، آپ نے طریقہ مبارک آئی کہ آپ سوموار نو روزہ رکھیا کرتے ہیں۔ میں صرف آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، بس ایک دفعہ چھوٹی سی ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ حدیث میرے ذہن میں اتر گئی ہے تو میں اپنے مرشد کریم کے سامنے وہ حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مشکات المصابیح میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث اس لیے خوبصورت ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے بندہ پڑھتا رہے اور بندہ سناتا رہے اور یہ لفظ بندہ لوگوں کو سکھاتا رہے۔ حدیث کے لفظ ہی اتنے خوبصورت ہیں اور جان ہی اتنی زیادہ ہے، قربان جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے آقا اے فرماؤ کہ تسی سوموار دے روزہ کیوں رکھ دے؟ ان صوم یوم الاثنین، یوم الاثنین آتے ہیں سوموار دے دن، عربی میں یوم الاثنین سوموار کے دن کو کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اللہ تو مدینے لے جائے، جو جانا چاہتے ہیں ان کی سبحان اللہ بنتی ہے۔ اللہ آپ کو مدینہ شریف لے جائے اور پھر لے جائے، ہر سال لے جائے، بار بار لے جائے۔ میں ابھی مدینہ شریف گیا ہوں، میں اپنے مرشد کریم سے اجازت دے کے آپ نے فرمایا بیٹا آپ کو اجازت ہے تو مجھے حاضری کا شرف ملا۔ ابھی کچھ ہی دنوں میں واپس آیا تو میں مدینہ شریف میں رہ کر میں نے دیکھا ہے کہ جڑے عربی لوگ ہیں مدینہ شریف کے لوگ ہیں وہ سوموار دے دیں آج بھی روزہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں حضور جتنے دن مسجد نبی میں رہا ہوں میں نے دیکھا جلے سوموار دے دیں ہمدائی وہ لوگ روزہ رکھ دیں تو سوموار دے دیں مسجد نبی دسترخوان لگ دیں روزے دی افطاری دا اہتمام ہوتا ہے۔ تو میں حیران تھا کہ اس دور میں بھی آج تک لوگ سوموار کے دن کے روزہ رکھتے ہیں۔ حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں اپنے مرشد کریم کے سامنے، حضرت قتادہ اس کے راوی ہیں، سنیے عرض گزار ہوئے آقا ان صوم یوم الاثنین تسی سوموار والے دن روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ بندے کہتے ہیں نا حضور نے میلاد نہیں منایا، حضور نے خود اپنا میلاد بنایا۔ سنیے میلاد منانے کا انداز مبارک کیا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سوموار دے دے روزہ کیوں رکھتے ہو؟ حضور نے فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں محمد جمع ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دن میری ولادت ہوئی ہے، یہ میرے میلاد کا دن ہے۔ جس دن حضور زمین پر تشریف لے کے آئے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو دن اللہ رب العزت کوئی نعمت اپنے بندیاں کو عطا کرے اس دن کو بطور یادگار بنانا یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ مالک لم یزل نے فرمایا وذکرہم بایام اللہ، سورۃ ابراہیم ہے، قرآن مجید کا 13واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وذکرہم بایام اللہ، اللہ فرمایا اے نبی لوگوں کو یاد کراؤ۔ اللہ کیسا یاد کراؤ؟ بایام اللہ، اللہ کا دن یاد کراؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ دا دین کیڑا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ دا دین وہ دین ہوتا ہے جس دن اللہ دی کوئی نعمتوں دے بندیاں نو ملے۔ سبحان اللہ۔
میں اکثر اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا ہوں تو آپ جب کتاب لاجواب فرماتے ہیں تو ایک آیت کو میں نے اپنے مرشد کریم کی زبان سے ہزاروں بار سنا ہے. آپ فرمایا کرتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس آیت کو میں نے 1000 بار اپنے مرشد کریم کی زبان مبارک سے سنا ہے. اور لوگوں اس نعمت کا چرچا کرو جڑی نعمت تواڈے رب نے تانوں عطا فرمائی. سبحان اللہ. کائنات کی سب سے بڑی نعمت وہ آمنہ دلال ہے. سبحان اللہ. حضور سے بڑی کائنات میں کون سی نعمت ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنا محبوب تانوں عطا فرمایا. اور یہ صرف قرآن کا فیصلہ نہیں، جڑے پہلے انبیاء آئے، پہلے نبیاں دی ہاں بھی یہ معمول رہا، یہ طریقہ رہا کہ جس دن کوئی نعمت مل گیا اس دن نو بطور یادگار اگلے نبی بھی منایا کر دیا، انہاں دی امتاں بھی منایا کر دیا. پتہ نہیں میں سمجھا سکیا یا نہیں سمجھا سکیا. اگلے نبی بھی منائی دیا تے انہاں دی امتاں بھی منائی دیا. قرآن میں بھی حکم آ گیا، حدیث پاک میں حکم آ گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس دوسری حدیث تلاوت کرنے لگا ہوں. حدیث کے راوی حضور کے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. مشکات المصابیح کی یہ حدیث ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکہ شریف تو مدینہ شریف، میرے رسول نے جب ہجرت فرمائی تو آپ جب مکہ شریف تو مدینہ شریف گئے تو حضور فرمائیں کہ جب میں مدینہ شریف پہنچیا تو میں دیکھا کہ جڑے یہودی ہیں وہ بھی محرم کا روزہ رکھ دیا. محرم کی 10 تاریخ کو یہودی روزہ رکھتے تھے. اس پر حضور کی حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قدم المدینہ فوجد اليہود صیاما ویوم عاشوراء وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم انجى الله موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصام موسى شكرا ونحن نصوم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن احق واولى بموسى منكم وامر بصيامه. سبحان اللہ. تو پڑھ دے نبی کی اتنی خوبصورت حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سبحان اللہ تو بنتی تھی میرے ذوق کے لیے ایک بار سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ دیجیے. قربان جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ تشریف لے کے آئے تو حضور نے دیکھا بے جڑے یہودیاں نو داویں محرم دا روزہ رکھتے. حضور پوچھا یہودیاں تو بھائی تساں داویں محرم دا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ داویں محرم دا روزہ رکھنے دی وجہ کیا ہے؟ ما هذا اليوم الذي تصومونه کیوں رکھتے ہو اس تے روزہ؟ یہودی بولے فقالوا هذا يوم عظیم. انہاں کہا یا رسول اللہ اے دے بڑا عظیم ہے، اے دے بڑا عظیم ہے. حضور پوچھا کیویں عظیم ہے؟ انہاں عرض کی تھی انجى الله موسى وقومه وغرق فرعون وقومه. یا رسول اللہ دے ان عظیم ہے بے اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام نو فتح عطا فرمائی. فرعون دا لشکر اللہ نے او دی قوم نو اور او دے لشکر نو غرق کر دی. اسا او دے شکرانے دے اندر ادامی محرم دا روزہ رکھنے ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا نحن احق واولا بموسیٰ منکم. حضور نے فرمایا تواڈے نالو میں محمد موسیٰ علیہ السلام کا ڈھیر حقدار ہوں. ساڈا حق ڈھیر بندا موسیٰ علیہ السلام تے. حضور نے خود بھی دامی محرم کا روزہ رکھیا تے اپنی امت نو بھی دامی محرم کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. اب یاد رکھیے 10 محرم کا روزہ حضور نے خود بھی رکھا اور امتیوں کو بھی کہا کہ روزہ رکھا کرے. ہے نفلی روزہ لیکن حضور نے اس کی فضیلت بتائی اپنی امت کو. کیوں رکھیا؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے فرعون دے لشکر پہ فتح عطا فرمایا. تو جس دن موسیٰ علیہ السلام نو فتح ملے اس دن نو تا روزہ رکھ کے یادگار بنایا جائے کہ جس کی بار کائنات کے اندر آمنہ دلال تشریف لے کے آئے. اس 12 ربیع الاول نو یادگار دے طور پہ کیوں نہ منایا جائے. اور میں اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا ہوں تو ایک بات میں نے کئی دفعہ اپنے مرشد کریم سے سنی ہے. وہ سنی ہوئی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام فرعون دے اگوں چل رہے ہیں تو فرعون موسیٰ علیہ السلام دے پچھو آ رہے ہیں. اگے دریا آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا کے اندر سوٹا ماریا بچو رستے بن گئے.
علیہ السلام پار گزر گئے کہ جب فرعون اپنے لشکر سمیت جدو دریا کے اندر داخل ہویا تو اللہ رب العزت نے دریا نو حکم دیتا اور دریا دا پانی مل گیا، فرعون تے دا لشکر غرق ہو گیا۔ ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیا نکلا کرتا، سنتے بیٹھے فرعون دے لشکر دے اندر ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام دیا نکلا کرتا، نکلا کی میں کرے جی میں موسیٰ علیہ السلام دستار بن دیا انجھے طرح دستار بننا، جی میں موسیٰ علیہ السلام کھونڈا پکڑ دیا انجھے کھونڈا پکڑ، اوہ لفظ دہرایا کرے یہ موسیٰ علیہ السلام پڑھیا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام دی زبان میں لکنا تھا، تھوڑا بھی چچرا بولے دیا لکنا تھی نا زبان میں، تو وہ اسی طرح نقل کرتا موسیٰ علیہ السلام کو، لوگ سنتے اور لوگ ہنسی کرتے مذاق کرتے۔ جب وہ فرعون کا لشکر غرق ہویا کہ او مسخرہ او مزاحیہ او ہاتھ سے مذاق اڑاون والا او نقل کرنا والا نقلی وہ بھی فرعون کے ساتھ تھا، وہ بھی ڈوبنے لگا، سارا لشکر فرعون کا غرق ہو گیا۔ او جیڑا مسخرہ نا ان کو دو چار گوتے آئے پر او دے موڑ پیر بیٹ تے لگ گئے، او ڈوبن کو بچ گیا۔ پار کنارے موسیٰ علیہ السلام منظر میں دیکھ لو کیا بے عجب معاملہ ہے، اللہ اپنے دشمن نو تا غرق کیتا ہے تے میرا ہاتھ ساڑا تا آؤ موڑ نکلیا کرو۔ مجھے آپ سے کیونکہ توقع نہیں تھی، آپ مولا نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کی۔ یہ بارگاہ تو ایسی نہیں ہے کہ یہاں پر ایسے لفظوں کا چناؤ کیا جا سکے، لیکن آپ کی خاموشی نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ لفظ آپ تک آپ کے کانوں تک پہنچاؤں تاکہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آئے اور زبان سے کسی طرح سبحان اللہ نکل جائے۔ مطالبہ پھر کر رہا ہوں، لفظ دوبارہ دہرا رہا ہوں، اگر سبحان اللہ بنتی ہو تو بنا دیجئے گا، جواب دے دیجئے گا، میرا بھی ذرا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پار کنارے بیٹھے کھلو تن فرعون تے لشکر غرق ہو گیا کہ او جڑا موسیٰ علیہ السلام دیا نکلا کردا نا انہوں دو چار گوتے آئے پر وہ دے پیر موڑ بیٹھ تے لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نال گل کی تو نہ کہ اللہ اپنے دشمن کو تو غرق کیتا ہی تے میرا ہاں دا سارا تا موڑ نکلے کرو۔ اب اللہ رب العزت نے کیا جواب عطا فرمایا سنیے، مالک لم یزل نے فرمایا موسیٰ کدی کدی تیری نکلا کرتا، سبحان اللہ، سبحان کدی کدی تیری نکلا کرتا، میری رحمت نے گوارا نہیں کیتا کہ میرے محبوب میرے پیغمبر دیا نکلا کرتا ہے میں نے غرق کر دینا۔ انہیں نو دو تار گوتے آ گئے، ادھر دماغ ٹکانے آ گیا، توڑے قدمہ چمدہ پہ ہے، نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں۔ قربان جاؤ، اللہ کو تو نکلیں بھی پسند آتی۔ میں دیکھ رہا تھا یہاں ہم سب نکلے ہی بیٹھے، میں اپنی بات کرتا ہوں بھئی آپ تو سارے اصل ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، نقلیں ہی ہیں بھائی، نقلیں کرتے ہیں، مرشد کو دیکھا ہے، مرشد جیسے فرماتے ہیں وہی باتیں کرتے ہیں، وہی سنتے ہیں، وہی لوگوں کو بتاتے ہیں اور سب کے سامنے برملا کہتے ہیں اپنے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ملا ہے مرشد کے در سے ملا ہے۔ تو نقلیں کرتے ہیں، جو آپ فرماتے ہیں جیسے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، وہ اسی طرح کپڑے پہننے شروع کر دیے، دستار پہننے شروع کر دی، جو آیا اسے کعبے داڑھی رکھو، مرشد فرماتے ہیں یہ تو سنت ہے اور یہ اللہ نے چہرہ تیرا بنایا، جو باتیں سرکار فرماتے ہیں وہی بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ان نقلوں میں بھی برکت ڈال دیتا ہے کہ جو ساتھ بیٹھتا ہے وہ اسی طرح ہونے لگ جاتا ہے۔ نقلوں کو بھی اللہ قبول کرتا ہے، اللہ کے ہاں قانون ہے کہ وہ نقلوں کو بھی قبول کرتا ہے۔ اگر اصل ہو جائے تو پھر تو کیا بات ہے، وہ تو نور نلا نور ہو جائے گا اگر اصل ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حدیث سے تلاوت کر رہا ہوں کہ انبیاء دہاں بھی قانون رہے، نبیاں دہاں بھی یہ معاملہ رہے کہ جس دن کوئی نعمت اللہ دی ملے اس دن وہ بطور شکرانہ منانا، یہ انبیاء کے ہاں بھی معمول رہا اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی معمول رہا۔ آئیے ایک آخری حدیث سنا کر میں زیادہ آپ کی سمجھ خراشی نہ کروں، باتیں میں نے مضمون میرا کچھ اور تھا، پھر اور کرتے کرتے کسی اور طرف نکل گیا ہوں۔ سورت تو میں نے بددعا پڑھی تھی، دل تھا کہ آپ کو جگانے کے لیے اس سورت کا ترجمہ کروں گا اور کچھ باتیں کروں گا، لیکن مضمون پتہ نہیں، بندہ جب کھڑا ہوتا ہے بات کرنے تو کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ تو ایک اور حدیث مشکات المصابیح سے تلاوت کر کے اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں۔ حضرت ارباز بن انصاری راوی ہیں اس حدیث کے، مشکات المصابیح کی یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا گیا یا رسول اللہ اے دسو
بھئی ایک لکھ 40,000 کم و بیش نبی آئیں تے تسی سارے تو پچھے آئے ہو سنتے بیٹھے تسی سارے تو پچھے آئے ہو اے فرماؤ بے اللہ نے توانو نبی بڑھایا کدو آئے آپ نبی کب بنے تھے فَإِنِّي عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں کا صرف نبی نہیں یہ تو اللہ رب العزت نے نظام کائنات ہی نہیں بڑھایا اللہ میں محمد نو اس نے بھی خاتم النبیین بڑھایا اس وقت بھی خاتم النبیین فَإِنِّي عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي تِينَتِهِ وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَنَا دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ وَبَشَارَةُ عِيسَى وَرُؤْيَا أُمِّيَّ الَّذِي حِينَ وَضَعَتْنِي قَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا كَفُورُ الشَّامِ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی ماں حضرت سیدہ آمنہ کا وہ خواب ہوں وہ رویا ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک ایسا نور نکلیا کہ نور شام تک پھیل گیا اور شام تک کے محلات حضرت سیدہ آمنہ فرمانیاں میں نے سامنے نظر آنے لگے آپ فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا حضور کو پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے تو حضور نے فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا جسم الگ تھا روح الگ تھا ابھی جسم اور روح ملے نہیں ہجے پانی الگ گئے اور مٹی الگ گئے اللہ نے مجھے اس وقت نبی بنایا اور تسی کیڑے خوش قسمت ہو جس نبی نو اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی تو انو اللہ رب العزت نے ایسے نبی دا امتی بنا آپ اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں اتنا تھوڑا ہے جتنا فخر کریں اتنا تھوڑا ہے قرآن مجید کی جس سورت کو میں نے تلاوت کیا ہے اس کے 2 لفظوں کا ترجمہ کرتا ہوں اور آپ دوستوں سے اجازت دیتا ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا والضحیٰ سبحان اللہ آپ کو قرآن پسند نہیں ہے مالک نے فرمایا والضحیٰ تسی نہ بولے سو تو میں ایک باری موڑ پڑھ دے سا والضحیٰ مجھے پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے میں آپ کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کو پھر پڑھ رہا ہوں مالک نے فرمایا والضحیٰ خلاصہ سنو اللہ رب العزت نے فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے مکھڑے دی قسم محبوب تیرے مکھڑے دی قسم قرآن سارا سونا ہے میں ایک گل اکثر کرتا ہوں نا اپنے مرشد کے سامنے کئی بار کی ہے آپ کو دوبارہ سنا رہا ہوں سنیے قرآن سارا سونا ہے الحمدللہ کے والناس تک قرآن کے 3 سپارے 7 منزلہ 114 سورتہ 6000 تو زیادہ آیتا قرآن سارا سونا ہے پر منبر تے کھلو کیا تھا پیا رب کعبہ دی قسم سارے قرآن جو گیری صورت میں پڑھتا کھلوتا ہے ڈھیر سونے ایدے بچ اللہ نے اس سونے کی گل کی تھی اللہ نے فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے مکھڑے دی قسم جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نبی سارے سونے جنہاں دا ایمان رلدہ ہے وہ پڑھ دے من سبحان اللہ جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک نبی سارے سونے نبی سارے سونے نبی سارے سونے پر قربان جاوا اپنے انہاں سارے نبیاں تو اللہ نے جو حسن میرے نبی نو عطا فرمایا اس حسن کی کوئی مثال زمانے میں نہیں ہے اللہ نے میرے نبی کے مکھڑے دی قسم ارشاد فرما کے زمانے نے دسیا کہ میں نے محبوب کو کتنا حسین بنایا فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے مکھڑے دی قسم تیرے حسین چہرے دی قسم ہے تیرے چمکدار چہرے دی قسم ہے اللہ نے فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے چمکدار چہرے دی قسم ہے اور اگلی قسم کیا ارشاد فرمائی فرمایا واللیل اذا سجا سونیا صرف تیرے مکھڑے دی قسم نہیں واللیل اذا سجا تیرے رب نو تیری سونیا زلفاں دی قسم اور جب سورت نو اللہ نے ختم کیتا تو اس کا لطف اتنا ہے میں جب پڑھتا ہوں تو میرے اپنے میں ایک وقت کی کیفیت میں ہوتا ہوں جب میں اس آخری آیت کو تلاوت کرتا ہوں اللہ نے قسمہ اٹھا کے جب سورت نو مکایا نا میرے رب نے حد مکا دیتی اللہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللہ فرمایا محبوب زمانے تے چرچا کر لوگاں نو دس کہ لوگوں دیکھو اللہ نے محمد نو کیڑا سونا بڑھایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا حسین بنایا قربان جاؤں اپنے نبی کی عظمتوں پر جس
رب نے ہمیں ایسا عظیم رسول عطا فرمایا۔ بس آج کی محفل کا یہی پیغام اور یہی درس اور یہی وظیفہ جو میرے مرشد کریم اپنے سامنے بیٹھنے والے سب بھائیوں کو آپ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ جس رسول کو اللہ نے اتنا عظیم بنایا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ اس رسول سے وفا کریں اور ایسے بن جائیں کہ جو اس رسول کو پسند آ جائے۔ اس کے لیے آپ سیمپل دکھاتے ہیں، سیمپلوں کو سامنے بٹھاتے ہیں اور دیکھنے والے جو نئے ساتھی ہیں انہیں دکھا کر بتاتے ہیں کہ جو حضور کے غلام ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، حضور سے پیار کرنے والے وہ ایسے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہوتی ہے، اپنی مرضی نہیں ہوتی، ساری مرضی رسول اللہ کی چلتی ہے۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی ہی زندگی عطا فرمائے کہ ہم خدا کو بھی پسند آ جائیں اور اس کے کریم مصطفیٰ کو بھی پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔